بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آپ ہماری ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی کا حصہ اول، دوم، سوم، چہارم اور حصہ پنجم بھی ملاحظہ کر چکے ہیں، جس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا کنویں میں ڈالا جانا، آپ کا غلام بنایا جانا، قید و بند کی مصیبتیں، مصر کی وزارت اور بادشاہت، آپ کی وفات اور آپ کی قبر کے اسرار و رموز جیسے اہم واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب اس ویڈیو کے حصہ ششم کا آغاز کرتے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بی بی زلیخا کے ساتھ شادی کا مکمل احوال قرآن و حدیث اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کے تمام 6 حصوں کو ملاحظہ فرمائیے، لائک، کمنٹ بھی ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کے حصہ ششم یعنی چھٹے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ نئی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کے حیرت انگیز قصے پر مبنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیسے مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، پھر سچی توبہ کرنے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ مورخین کے مطابق رائل، جو زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، اصل میں وہ تیموش بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی جسے 9 سال کی عمر میں خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا تھا۔ کچھ سال بعد دوبارہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ بی بی زلیخا کے لیے بھیجا گیا۔ وہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو گئیں، لیکن اس وقت کا عزیز مصر اطفال بن رہیب تھا۔ شادی کی رات بی بی زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔
کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بیچے جانے کے لیے لائے گئے، اور بی بی زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے کے بدلے خرید لیا۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، اس لیے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ آیت نمبر 21۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بی بی زلیخا جو آپ کے خواب میں آپ کو دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھا، وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میں تیرے میاں تو میرے آقا ہے، جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی اسی وقت محل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا اور ان کی پھٹی ہوئی قمیض دیکھی تو حیران ہو گئے، لیکن اپنی چالاکی کی وجہ سے زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں آیت نمبر 25 میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کہا، یہ عورت مجھے اپنے نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرے، لیکن یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، اور ہم تو اسے غلطی پر دیکھتے ہیں۔ بی بی زلیخا نے شہر کی عورتوں کی باتوں سے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو چھری اور پھل کاٹنے کے لیے پکڑا دیے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ جب
ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی تو مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لامت کرتی ہو۔ تم سب تو صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی قابو نہ رکھ سکی، اور میں اس کو ہر وقت دیکھتی ہوں۔ میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں اس سے چاہتی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ پھر زلیخا کے کہنے پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ 7 سال کی ایک لمبی مدت کے بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنا دیے گئے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا بالکل محتاج ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، تو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف سے، جو کہ اب عزیز مصر بھی، کیونکہ آپ نے بھی ان کا بہت خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا اور انہیں قید میں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی برا سلوک نہ کریں جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو زلیخا بولی کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے معزز لوگوں، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ وہاں سے گزرے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو کھڑی ہو گئی اور آواز دی، پاک ہے وہ ذات جو غرور اور رعونت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری شان دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور بی بی زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، قسم اس پاک ذات کی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلیل القدر نبی بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا سونا چاندی ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور بی بی زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بی بی زلیخا نے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو
تو اللہ پاک نے رحمت الہی سے بی بی زلیخا کا حسن و جمال، بصارت، جوانی واپس لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ کنواری تھی۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو آپ نے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آتے ہی حق زوجیت ادا ہوا، اور آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، اب ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی پر مبنی ویڈیو کے حصہ ششم یعنی چھٹے حصے کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مکمل ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے، جس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کو کنویں میں ڈالنا، غلام بنایا جانا، قید و بند کی صعوبتیں، پھر آخر میں مصر کی حکومت، بی بی زلیخا سے شادی، آپ کی وفات اور آپ کی قبر کے معاملات سے متعلق واقعات ملاحظہ کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی پر مبنی اس ویڈیو کے تمام 6 حصوں کے مکمل ملاحظے کے بعد ہی آپ کو سیرت یوسف کا صحیح اندازہ ہو پائے گا، لہٰذا گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو مکمل دیکھیں اور لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی کر کے فوراً چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔